السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے میتھمیٹکس کے حوالے سے تھوڑا سا موٹیویشنل باتیں، یعنی میتھمیٹکس اکثر اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا ہے اپنی جو ٹیچنگ کیریئر میں، جو لگ بھگ کئی سال ہو گئے میں میتھمیٹکس سے ٹیچنگ سے جڑ کے، تو اس دوران جو اسٹوڈنٹس کو آنے والے ڈیفیکلٹیز میتھمیٹکس کو لے کر ڈفرینٹ ٹائپ کے مختلف قسم کے جو ڈیفیکلٹیز ہو گیا، ایشوز ہو گیا، اس کو میتھمیٹکس کو سمجھنے میں میتھمیٹکس بورنگ سبجیکٹ لگنا، ان ساروں کو لے کر، ان سارے ایشوز اور پرابلمس کو لے کر آج یہ ویڈیو بننے جا رہی ہیں۔ بہت ہی انفارمیٹیو اور ایز اے موٹیویشنل ویڈیو ہے فار اسٹوڈنٹس ہو آر لرننگ میتھمیٹکس، جو میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں۔ میتھمیٹکس کی جرنی فرسٹ ایئر ہو، سیکنڈ ایئر ہو، پرائمری لیول ہو، مڈل لیول ہو، ان سب کو میتھمیٹکس لگ بھگ سب کو، کچھ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ لگ بھگ سب کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے یہ سبجیکٹ۔ تو اسی حوالے سے یہ انفارمیٹیو ویڈیو یا موٹیویشنل ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو بہت کچھ سکھا کے جائے گا آپ کو۔ لاسٹ میں کچھ پوائنٹس، کچھ طریقے، کچھ سلیقے آپ کو بتاؤں گا میتھمیٹکس کو ڈنگ سے کیسا سیکھا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس کو ایک ظاہر بات ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، ایک وے ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کام کو کرنے کے لیے ایک صحیح پاتھ، صحیح ڈائریکشن، صحیح جو طریقہ اپنائیں گے نہیں، اس کام کو آپ اچھے انداز میں بہتر کوالٹی کے ساتھ کر نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح جس طرح ایک کام کو کرنے کے لیے ایسا ہے، اسی طرح میتھمیٹکس سیکھنے کے بھی جرنی میں آپ کو یہ چیزیں، یعنی جو ایک جرنی ظاہر بات ایک آپ کام میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں، اس میتھمیٹکس کو سیکھنے کی جرنی میں بھی آپ کو کئی ڈیفیکلٹیز کا سامنا آ سکتا ہے۔ تو ان ڈیفیکلٹیز کو سے نمٹنا کیسے ہے اور میتھمیٹکس کو سیکھنا کیسے، ایک ڈنگ، ایک طریقہ، ایک اچھے انداز کے تھرو بتا دوں گا یار کہ میتھمیٹکس ایک اچھے وے میں، ایک اچھے لہجے میں آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ ہے میتھمیٹکس کو، ایک اچھا میتھڈ، ایک اچھا ڈائریکشن کیا ہے میتھمیٹکس کو لرن کرنے کا۔ تو یہ ویڈیو بہت مفید ہے آپ لوگوں کے لیے، تو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ یار کہ سر ہمیں میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آتا، سر ہمیں میتھمیٹکس سمجھ میں آتا ہے لیکن گھر میں جا کے سوال نہیں کر پاتے۔ سر میتھمیٹکس ٹھیک ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن جب سوال کرتا ہوں تو ہم پھنستے ہیں۔ میتھمیٹکس کرتا ہوں، ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں، سوال بھی حل ہوتے ہیں، لیکن پیپر کے دوران بھول جاتا ہوں۔ یہ کچھ ڈیفیکلٹیز ہے، ان کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یار آپ ان ساروں سے بچیں گے کس طرح، اور ایک صحیح ڈائریکشن، رائٹ پاتھ کیا ہے میتھمیٹکس کو لرن کرنے کا۔ تو دیکھو، سب سے پہلی چیز جب آپ میتھمیٹکس لرن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میتھمیٹکس آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پہلا کام کیا ہے میں آپ کو 3 پوائنٹس کے فارم میں بتا دوں گا۔ 1 2 3 پوائنٹس کے فارم میں بتا دوں گا یار کہ میتھمیٹکس کیسے سیکھا جاتا ہے، کیسے لرن کیا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 ہے ایکٹیونیس، ٹھیک ہے۔ ایکٹیونیس یعنی چاق و چوبند، چست رہنا۔ میتھمیٹکس سیکھنے کی پروسیس میں، جرنی میں آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایکٹیو رہنا ہے۔ ایکٹیو بولے تو چاق و چوبند رہنا ہے، بالکل خود کو زندہ رکھنا ہے۔ جیسے بات کلاس میں بیٹھے ہو، نیند میں مردوں کی طرح بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ہے، ظاہر سی بات ہے میں تو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ obvious بات ہے، کوئی بچوں کے کھیل والے سین نہیں ہوتے میتھمیٹکس کے، ان کو سمجھ میں آئیں گے جو فوکس، فل چست، فل ایکٹیونیس دکھا کے ان کو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، وہ میتھمیٹکس سیکھ پاتے ہیں۔ پہلا کام میں نے پوائنٹ کیا بولا؟ ایکٹیو رہنا۔ یار آپ کچھ بھی کریں، آپ کوئی کام بھی کر رہا ہو نا، اس کام کو ایک اچھے ڈھنگ میں، ایک اچھا رزلٹ، ایک فروٹفل بنانے کے لیے آپ کو ظاہر بات اس کام کو ایکٹیو رہتے ہوئے کریں گے تو آپ اس کام کو جلدی ختم کر پاؤ گے، وہ کام آپ سے جلدی نمٹ جائے گا۔ سیم وہی سچویشن یہاں پر میتھمیٹکس کے لرننگ کی جرنی میں بھی یہی ہے یار کہ آپ اس کام کو کر رہے تو ایکٹیونیس شو کرنا بہت ضروری ہے۔ خود کو ایکٹیو رکھو۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار آپ خود کیسے ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی طرف دیکھو، یار میرے والدین میرے لیے اتنا کر رہا، میرے والدین میرے لیے اتنا کر رہا، تو کیا مجھے پڑھنے میں دل لگنا چاہیے۔ ایکٹیو آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں، یا آپ فزیکلی ایکٹیو رہ سکتے ہیں، یا آپ اسپریچولی، آپ روحانی طور پر آپ اپنے والدین سے یار موٹیویشنل انسپائر ہو کے تھوڑا ان سے نا موٹیویٹ ہو کے آپ خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں۔ 2 طریقے ایکٹیو رہنے کے، یعنی پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے یار ایکٹیو کیسا رکھنا ہے آپ کسی طرح ایکٹیو رکھنا ہے۔ جب تک نہیں رکھیں گے میتھمیٹکس آپ کو لگیں گے یار کہ یہ مشکل ہے،
نہیں ہوگا آپ سے، مشکل ہوگا نہیں ہوگی کی بات نہیں، لیکن اگر ڈھنگ سے سیکھنا ہے میتھمیٹکس کو، ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا کے سیکھنا ہے تو ایکٹیونیس شو کرنا ہوگا، مجبوری ہے کرنا ہوگا۔ آپ کیا کرنا ہے، ایکٹیونیس کے ساتھ سننا ہے اس چیز کو جو آپ کا متعلقہ ٹیچر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکٹیو رہنا ضروری ہے۔ ایکٹیو رہتے ہوئے، یہ تھا پہلا پوائنٹ، ایکٹیو رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس 2 پوائنٹ آتے ہیں۔ نمبر 1 انٹرسٹ، شوق، اور نمبر 2 ہے پریکٹس۔ ایکٹیو رہتے ہوئے آپ نے اس چیز کو انٹرسٹ کے ساتھ سننا ہے جو آپ کا متعلقہ ٹیچر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایکٹیو رہتے ہوئے آپ نے اس چیز کو سننا ہے جو آپ کا متعلقہ ٹیچر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کچھ پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کوئی کنسیپٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو ضرور آپ نے اس چیز کو انٹرسٹ بولے تو دلچسپی، شوق، لگن سے آپ نے اس چیز کو سننا ہے جو آپ کا متعلقہ ٹیچر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ایکٹیو رہتے ہوئے 2 پوائنٹس آگے آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انٹرسٹ، نمبر 2 ہے پریکٹس۔ انٹرسٹ کے ساتھ اس چیز کو سننا ہے جو آپ کا متعلقہ ٹیچر آپ کو بول رہا ہے۔ انٹرسٹ، شوق، لگن، دھیان، کنسنٹریشن، فوکس کے ساتھ سننا ہے اس کو، لیزر لائٹ کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے لیزر لائٹ ایک پوائنٹ ٹارگٹ پہ ہی جا کے لگتے ہیں نا۔ آپ کو مائنڈ بھی ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس سیکھتے وقت آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ٹارگٹ پہ۔ ہاں یار میتھمیٹکس سیکھ رہا ہوں تو آج یہ باقی جو دوسرے خیالات اس کو بیک اپ پہ کرو، جو فرنٹ پہ کیا لاؤ، میتھمیٹکس کی چیزیں لاؤ، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس میتھمیٹکس کی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا، اب میتھمیٹکس کی سبجیکٹ پڑھے تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے یار، میتھمیٹکس کی چیزیں ہی آنا چاہیے۔ اگر آپ ایک اچھا میتھمیٹکس لرنر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، ایکٹیونیس رکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہوگا، انٹرسٹ کے ساتھ اس چیز کو سننا ہوگا جو آپ کا متعلقہ ٹیچر بتا رہے ہیں، اور اس انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہوئے لیکچر کے دوران آپ کو آپ کے ذہن میں سوال بھی جنریٹ ہونی چاہیے، یار سر آپ نے اس کو اس طرح کیا، یہ کسی دوسرے طریقے سے ہو سکے گا سر آپ نے اس سوال کو اس اسٹیپ میں کیا کیا سر، یہ کلیئر نہیں ہوا۔ اس طرح کے سوال آپ کو جتنا زیادہ آئیں گے اتنا آپ میتھمیٹکس اچھے لرن کر پاؤ گے، اچھے لرنر بنو گے۔ میتھمیٹکس کا انٹرسٹ تھا، ایکٹیو رہتے ہوئے انٹرسٹ کے ساتھ سنا، ٹھیک ہے، اس کو میں دیتا ہوں 30%۔ ایکٹیو رہتے ہوئے انٹرسٹ کے ساتھ سنا، آپ نے، آپ کو سمجھ میں بھی آیا، آپ کو کلیئر ہوا، آپ نے سوال بھی پوچھا، ٹھیک ہے، گڈ، ویل ڈن، اچھی بات ہے۔ 30% آپ کا کام ہو گیا، 100 میں سے 30% ہو گیا۔ سر 30% صرف؟ ہاں بالکل 30%۔ ابھی کتنا بچا؟ 70 بچا بچے، ٹھیک ہے نا۔ 30% کام ہو گیا آپ کا، کس میں؟ ایکٹیو رہتے ہوئے انٹرسٹ کے ساتھ سنا۔ اب ایکٹیو رہتے ہوئے، اب اس میں ایکٹیو تو نہیں چھوڑے، ایکٹیو کے 2 شاخ ہے، سمجھ لو، یہ جو انٹرسٹ اور پریکٹس ہے نا، وہ ایکٹیو کے 2 شاخ ہے، ایکٹیو اس کے 2 شاخ۔ ایکٹیو رہتے ہوئے انٹرسٹ کے ساتھ سنا۔ اب دوسرا کیا ہے کام آپ کا؟ پریکٹس ہائیلی امپورٹنٹ۔ اس کو میں نے کتنے پرسنٹ دیا ہے؟ 30 نہیں، 70%۔ یہ 70% کا کام کرے گا، یعنی پریکٹس، جو آپ نے کلاس روم میں ٹیچر سے سیکھا، کچھ کنسیپٹ لرن کیا، آپ نے کچھ سوالات کلاس میں سولو کیے، ایگزامپل سولو کیا، اور آپ کو ٹیچر نے گھر پہ کرنے کے لیے ایکسرسائزز میں یا ریویو ایکسرسائزز میں یا ادر کسی بھی کوئی بھی مواد کویشچنس گھر پہ کرنے کے لیے دیں گے، اور نہیں بھی دے تب آپ نے کرم جا کے اس کو کیا کرنا ہے، اس کنسیپٹ کو ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار کرنا ہے۔ ایک سوال کو، ایک کام کو کئی بار کرنے کا نام پریکٹس ہے، سمپل الفاظ میں۔ لیکن ہمارے میتھمیٹکس کی زبان میں کیا ہے، ایک مطلب کویشچنس کو، ایک کنسیپٹس کو کئی بار کرنا ہے۔ ایک سوال کو ظاہر بات ہے آپ کو 8-10 سوال ہوں گے، ہر سوال کو اچھی طرح سولو کرنا، اچھی طرح پریکٹس کرنا، اور اس پریکٹس کے دوران آپ کو پیشنس ہونا بہت ضروری ہے۔ پیشنس بولتے ہیں صبر و تحمل۔ آپ پریکٹس کرنے کے دوران آپ کو آنسر غلط بھی آ سکتا ہے، آپ بیچ میں پھنس بھی سکتا ہے، آپ کو آنسر 2 بار غلط آئیں گے، 3 بار غلط آئیں گے، کئی بار غلط آئیں گے، لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، بالکل پیشنس رکھنا ہے، دوبارہ کرنا ہے، 3 بار کرنا ہے، 4 بار کرنا ہے۔ نہیں ہوا، کل جاؤ سر سے پوچھو، سر میں نے اس کو اتنے بار کیا، نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ اس طرح ہوتی ہے میتھمیٹکس کا ریئل لرننگ، ٹھیک ہے نا۔ ریئل لرننگ آف میتھمیٹکس آپ اس طرح سیکھ سکتے ہیں میتھمیٹکس کو ایک اچھے بیٹر وے میں۔ کیا بولا؟ ایکٹیو رہتے ہوئے
انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے اس چیز کو سنا جو آپ کو متعلقہ ٹیچر بتا رہے ہیں، اور بیچ میں آپ نے سوالات بھی جنریٹ کرنی ہے، کیونکہ دی کویشچن از دی بیسک کی آف لرننگ میتھمیٹکس. ٹھیک ہے نا، میتھمیٹکس کو سیکھنے کے جو بیسک کی ہے وہ کیا ہے، کویشچن زیادہ کرنا ہے. انٹرسٹ کے ساتھ سنا آپ نے، اس کے بعد گھر میں جا کے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، 70% پہ کام کیا. 30% آپ نے انٹرسٹ کے ساتھ سنا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 70% پہ کام کیا. تو آپ کو کتنا پرسنٹ ہوا ہے، 100% آپ کو میتھمیٹکس سمجھ آئیں گے. پریکٹس جتنی آپ سے بھولنے، آپ جیسے بتا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار کہ میتھمیٹکس بھول جاتے ہیں، بعد میں سوال حل نہیں ہوتا، فارمولے یاد نہیں رہتے ہیں. پریکٹس یہ کس وجہ سے ہے، پریکٹس نہیں ہوتی ہے اس بندے کی، پریکٹس نہیں ہوتی ہے. پریکٹس جتنا زیادہ کرو گے اتنا آپ کے اسٹرونگ طریقے سے آپ اس کنسیپٹ پر عبور ہوں گا آپ کا. تو ایکٹیو رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، گھر میں جا کے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، یعنی پریکٹس بھی کر رہا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک چیز بالکل کلیئرلی سمجھ میں آیا ہوگا کہ میتھمیٹکس سیکھنے کا ڈنگ، یعنی ایک رائٹ پاتھ، رائٹ ڈائریکشن کون سی ہے. میں نے بولا یار کہ 3 پوائنٹ بولا. نمبر 1 ایکٹیونیس، ایکٹیو رہنا ہے. وہ آپ کو پتا ہوگا ایکٹیو کیسے رہنا ہے، بل رکھنا ہے، خود کو ایکٹیو رکھنا ہے. نمبر 2 ایکٹیو رہتے ہوئے 2 پوائنٹ کرنا ہے، انٹرسٹ اور دوسرا پریکٹس. انٹرسٹ کے ساتھ جو آپ نے کلاس روم میں سیکھا اس کو گھر میں جا کے پریکٹس کرنا ہے. بس یہ 3 کر میتھمیٹکس آپ کے قابو میں ہوں گے. میں بولتا ہوں یار، گارنٹی سے کہتا ہوں میتھمیٹکس قابو میں ہوگا آپ کے، بھولیں گے نہیں. اور آپ جب بھی بھولیں گے آپ پریکٹس کچھ زیادہ کرو، بھولنے کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائیں گے. اور میری یہ عادت رہی ہے کہ ہر کلاس میں آف لائن ہو یا آن لائن ہو، میں ہر کلاس میں لاسٹ میں ایک موٹیویشنل جو شاعری ایک ضرور کرتا ہوں، تاکہ یہ بچوں میں کچھ موٹیویشن باقی رہے، بچوں میں ایک جستجو آج ایک میں نے کچھ چیزیں سیکھنے کی، چیزوں کو لرن کرنے کی. اسکول میں آیا ہے تو اسکول میں کچھ اچھا مطلب ایک ایز اے گڈ لرنر کے طور پر وہ اسکول میں ایک اچھا سیکھ کے جائے. اس اس حوالے سے میں کچھ اشعار بھی میں سنایا کرتا ہوں. اکثر میں آف لائن میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس لائک بھی کرتے ہیں. تو آن لائن کے اندر بھی میں مطلب سناتا ہوں اپنے لاسٹ ویڈیو میں. تو سنیں کہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں یار کہ صبر کر اے دوست، صبر کر اے دوست، مصیبت کے یہ دن بھی گزر جائیں گے. صبر کر اے دوست، مصیبت کے یہ دن بھی گزر جائیں گے. آج جو تجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، آج جو تجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، کل تجھے دیکھتے رہ جائیں گے. کیا بولا، آج جو تجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، کل تجھے دیکھتے رہ جائیں گے. تھینک یو سو مچ.